خدا عرض کر رہا تھا ہر نبی علم غیب ہی کو عام کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. اللہ شہادت میں نہیں ہے، غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے. بات سمجھ آئے؟ اس دنیا میں ہم گشت لگاتے رہیں، کہیں خدا کو دیکھ نہیں سکتے. ڈھونڈ مت وہم سے ہر دشت و بیابان کے بیچ، بیقین جان کے جانا ہے تیری جان کے بیچ. شہادت میں وہ نظر نہیں آتا، وہ غیب میں ہے، وہ غیب میں ہے. اسے مانتے ہیں تو ہم کو علم غیب کی وجہ سے ہی اسے ماننا نصیب ہوتا ہے. ہر خدا کو ماننے والا علم غیب رکھتا ہے، علم غیب پر ایمان رکھتا ہے. خود کو علم غیب رکھنے والا مانتا ہے. ہم تو خود کو علم غیب رکھنے والا مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو علم غیب کیوں نہ مانیں گے؟ تو بندے کا خدا عرض کر رہا تھا حضور کو علم غیب ہے کیا؟ یاد رکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو علم غیب تھا کیا پوچھنے والے؟ سرکار سے ہی غیب بنا ہے. اگر حضور نہ غیب، عالم غیب اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ بھی معلوم نہیں. عالم غیب میں جنت ہے، جنت اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ دوزخ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ دوزخ غیب میں ہے، جنت غیب میں ہے، حور غیب میں ہے. یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے. تو عالم غیب میں جتنی مخلوقات خدا کی ہیں وہ حضور کے نور سے بنی ہیں. تو حضور کے نور کے بغیر، حضور کے نور کے بغیر، حضور کی ذات کے بغیر غیب ہی نہیں. حضور ہی سے غیب بنا ہے. حضور کو غیب کا علم کیسے نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس میں حضور کو علم غیب تھا کیا پوچھنے والے؟ اب یہ سوال ہی چھوڑ دے، سن لے. حضور کو علم غیب تھا کیا؟ سوال ہی چھوڑ دے. حضور کے لیے غیب ہی نہیں رہا. حضور علم غیب، نبی کے لیے کچھ غیب ہی نہیں. علم غیب ہے کیا پوچھتا ہے؟ علم غیب ہے کیا پوچھتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. نبی کے لیے غیب ہی نہیں رہا کچھ. غیب کسے کہتے ہیں؟ تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ بیزار نہیں ہونا. یہ باتیں چلتی رہیں گی، یہ باتیں نہیں چلیں گی. تو کیا کر رہا تھا؟ اب سب بیٹھے نا آپ تک 100 سال کے بعد یہ مجمع رہے گا. 100 برس بے شک. اچھا 200 سال کے بعد رہے گا. سب ختم ہو جائیں گے نا؟ بے شک. اب یہ برابر سب ختم ہو جائیں گے، دوسرا مجمع آئے گا. کیسے رہیں گے وہ اللہ جانتا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ ختم کہاں جائیں گے؟ یہاں ختم ہوں گے، کہیں سے ابھریں گے، کہیں ابھریں گے. تو یہ جو مجمع ہے مر جائے گا. آج نہیں، کل نہیں، 100 سال کے بعد. 100 سال کا ٹائم دیا ہوں. اس کے بعد ایک دن تو مرنا ہے نا. غافل مشو اے جان من، غافل مشو اے جان من، آخر سے دوران رفتن است. غافل مشو ایرانی لہجہ ہے. یہ ایرانی فارسی الگ ہے، ایرانی لہجہ فارسی کا الگ ہے. اردو میں بولوں گا میں غافل مشو اے جان من آخر سے دوران رفتن است. یہ ہندوستانی لہجہ ہے. فارسی میں، فارسی کو ہندوستانی اس طرح کہتے ہیں. اب ایران والا کیسا کہ غافل مشو اے جان من، غافل مشو اے جان من آخر سے دوران رفتن است. آخر سے دوران رفتن است.
یہ ایرانی لہجہ ہے. غافل نشو ای جان من، آخر ز دوران رفتن است. غافل مشو ای جان من، آخر ز دوران رفتن است. 100 سال جیوے گرچہ تو ایک روز نیدہ رفتن است. یہ میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان کا شعر ہے. 100 سال میں اگر تو جیے گا تو ایک دن اس دنیا سے تجھے رخصت ہو نہیں ہے. نہیں ہوا تو بھی کر دیتے. روتے رہے تو پشتے کب اٹھاتے، رونا بھی جاری. کب اٹھاتے بابا؟ تمہارے بابا کا تمہارے بابا کا جنازہ. تو کیا کر رہا تھا؟ عرض کر رہا تھا دوستو، یہ سب کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ جائیں گے، اس کے بعد عالم آخرت میں پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. تو وہاں جائیں گے تو اب عالم آخرت عالم غیب ہے. جب ہم سب عالم آخرت میں پہنچ جائیں گے، وہاں کے متمتن ہو جائیں گے، وہاں کے ساکن ہو جائیں گے، وہاں کے مقیم ہو جائیں گے، یہاں غائب ہو جائیں گے، وہاں حاضر ہو جائیں گے، وہاں موجود ہو جائیں گے. تو وہ عالم غیب رہے گا جب انشاءاللہ مقبول بھائی آپ اور میں اور ہمارے راشد شاہ صاحب اور ہمارے انوار سید رباب الدین صاحب، ہمارے سید جبار بھائی اور ہمارے منور شاہ صاحب، ہم سب جنت میں پہنچ جائیں گے. تب بھی جنت عالم غیب رہے گا، عالم شہادت بن جائے گا. بس تو جب عالم غیب میں ہم پہنچیں گے، اب جنت غیب میں ہے، انسین ہے. اور جب ہم سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت انسین نہیں رہے گی، غیب نہیں رہے گی، شہادت بن جائے گی. ہے نا؟ اب غیب نہیں، اب بھورے غیب ہیں. اب بھورے غیب میں ہیں ہمارے لیے. جب بھوروں کو ہم دیکھ لیں گے تو وہ غیب میں رہیں گی. غیب رہیں گی، کیا بن جائیں گی؟ شہادت بن جائیں گی. تو عالم غیب ہمارے لیے عالم شہادت بن جائے گا، سین بن جائے گا، انسین نہیں رہے گا. اب تو سمجھیے، نظر آنے والا عالم بن جائے گا ہمارے لیے. کب جی؟ کب؟ قیامت کے بعد. ویسے انسین سین بننے کا سین مرنے سے پہلے ہی کھل جاتا ہے. آدمی جب مرتا ہے تو نظر کا عالم طاری ہوتا ہے، غرغرے کا عالم طاری ہوتا ہے، تو عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے. اسی لیے اس وقت تک کی توبہ جو ہے گناہوں سے مسلمان کرتا ہے تو قبول ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں. خیر، عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد کا عالم، ہمارے مرنے کے بعد غیب کا عالم نہیں رہے گا، ہمارے لیے عالم شہادت بن جائے گا. اب یہ عالم، یہ دنیا، یہ عالم آبودی ہمارے لیے عالم شہادت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بند لگے خدا حضور ہمارے لیے تو مرنے کے بعد غیب شہادت ہوتا ہے. میرے آقا کے لیے ایسی بات نہیں. اللہ نے کہا محبوب کوئی غیب تیرے لیے غیب ہی نہیں رکھوں گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. بیت المقدس میرے آقا نے دیکھا نہیں تھا. بیت المقدس میرے آقا نے اس کا علم تو تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیت المقدس دیکھا نہیں تھا. بیت المقدس جسے کہتے ہیں، اس میں مسجد اقصی، مکے کے رہنے والے اسے مسجد اقصی کہتے تھے کیونکہ وہاں سے بہت دور تھی مسجد. اس سے زیادہ دور کوئی مسجد نہیں تھی اس زمانے میں. جبکہ مسجد اقصی کہا گیا یا جب نازل ہوئی اس سے پہلے کے زمانے میں، چونکہ مسجد الحرام سے، مکے والوں سے بیت المقدس مسجد اقصی بہت دور تھی.
اس لیے مسجد اقصی کو دور والی مسجد مسجد اقصی کہتے ہیں. پھر آپ سمجھے نہیں سمجھے معلوم نہیں, ذرا علمی بات آئی تو ہاں. تو خیر عرض کر رہا تھا, مسجد اقصی میں حضور پہنچے. اب مسجد اقصی کا علم تو حضور کو تھا, لیکن مسجد اقصی غیب میں تھی, اب شہادت بن گئی. تمامی انبیاء حضور کے لیے غیب میں تھے. حضرت آدم کو حضور نے دیکھا نہیں, حضرت شیس کو حضور نے دیکھا نہیں, حضرت ادریس کو حضور نے دیکھا نہیں, حضرت نوح کو حضور نے دیکھا نہیں, حضرت شعیب کو حضور نے دیکھا نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں. سب کو جمع کر دیا بیت المقدس میں. غیب کو شہادت بنانے کا کام ہوا. کہا کہ نبی دیکھ لو, یہ سب غیب تھے تمہارے لیے, اب شہادت. ان کا علم تو تھا, اب ان کی زیارت کرو, ان کا دیدار کرو, ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, اور تمہیں دیکھنے کا انہیں موقع دو. یہ اقصی کا بہانہ, نماز کا بہانہ, نماز کا بہانہ ہے. مصطفیٰ کا دیدار کرا رہا ہے نبیوں کو. دیکھو دیکھو, تم بھی نبی, یہ بھی نبی, ایسے کیا تم ہو؟ تمہارے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا, اس کے لیے تم سب کو پیدا کیا گیا. دیکھو دیکھو, نماز کے بہانے سے وقت لے لیا. نماز پڑھنے تک تو نبی کا دیدار ہو سکتا ہے. انبیاء نے کیسے نماز پڑھی؟ نظریں جھکا کے نماز پڑھی. خیام میں نظر کہاں رکھنا؟ سجدے کی جگہ پر نظر رکھے. مصطفیٰ کے پیٹھ پشت پر نظر تھی. مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے, آدم مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے, نوح مصطفیٰ کو دیکھ رہے. یہ اٹھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, یہ بیٹھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں, یہ سجدے میں جا رہے ہیں. ان کو دیکھنے کا بہانہ ہے, وقت کو لمبا کرنے کا بہانہ ہے. کہا کہ تم بھی دیکھو, میں بھی دیکھتا ہوں, میرا نبی کیسا ہے, آج کی رات کا دولہا ہے, اسے دیکھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی کو دکھایا. نماز کا بہانہ, سب کو زیارت ہو گئی. تو سمجھ میں آئی حضور کے لیے غیب کا دیدار کرا دیا, شہادت بنا دیا. جب غیب کو دیکھ لیتا ہے دیکھنے والا, تو اب غیب علم تک غیب ہے, دیدار کے بعد غیب نہیں. غیب کو پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر پہنچے, دوسرے آسمان پر پہنچے, تیسرے آسمان پر پہنچے, چوتھے آسمان پر پہنچے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پر پہنچے, جنت میں پہنچے, دوزخ میں پہنچے. دوزخ کو دیکھا, جنت کو دیکھا, ہر جگہ کا دیدار کیا. کیا مطلب؟ میرے نبی تیرے لیے نہ میرے لیے کچھ غیب, نہ تیرے لیے کچھ غیب. سمجھ میں آئی؟ تو حضور کے لیے غیب ہی نہیں رہا, شہادت بن گیا. اب پھر پوچھتے حضور کو علم غیب تھا کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل صحیح سلیم اور فہم مستقیم عطا فرمائے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, نبی اسی کو کہتے ہیں جو علم غیب بانٹتا ہے, اور میرے نبی نبیوں کو علم غیب بانٹنے والے, نبیوں کے نبی, امی نبی, سرکار دو عالم صلی اللہ, جو نبیوں کو علم غیب بانٹتا ہے, اس کے تعلق سے آپ پوچھتے ہیں اسے علم غیب تھا کیا؟ حقیقت میں علم غیب کس کا علم ہے؟ تقریر ختم کر رہا ہوں. آیت تو لمبی پڑی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی ہی میں رہ گیا. نبی میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے.
میرا تو سب کچھ نیا نبی ہے. تو بندہ میں نے خدا سے کر رہا تھا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پوچھتا ہے کہ علم غیب تھا کیا؟ غیب کا علم تھا کیا؟ غیب کا علم حقیقت میں کس کا علم؟ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتا تو ہم کیا کریں؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ الْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ. علم غیب کس کا علم؟ یہ انگوٹھی چاندی سے بنی ہوئی ہے. یہ انگوٹھی چاندی سے بنی ہوئی ہے. اس انگوٹھی کی قیمت مثال کے طور پر 4,000 روپے. 4,000 روپے کی نہیں ہے کیا؟ مثال کے طور پر 4,000. مثال میں کچھ بھی بول سکتے ہیں, کس بیانی نہیں ہے, مثال ہے. ہاں, اس انگوٹھی کی قیمت 4,000 روپے. یہ انگوٹھی, اس انگوٹھی کی قیمت, تو وہ قیمت کس کی ہے؟ انگوٹھی کی کہ چاندی کی؟ انگوٹھی کی. پازیب سونے سے بنی ہوئی ہے. پازیب سونے سے بنی ہوئی ہے. اس کی قیمت 50,000 روپے ہے. 50,000 روپے. تو وہ پازیب کی قیمت ہے کہ سونے کی قیمت ہے؟ بات سمجھنا ہے. اب پازیب کے تعلق سے جو بھی بات ہوگی وہ کس کی بات ہے؟ سونے کی بات ہے. پازیب کا علم کس کا علم ہے؟ سونے کا علم ہے. انگوٹھی کا علم کس کا علم ہے؟ چاندی کا علم ہے. عالم غیب میرے نبی سے بنا ہے, میرے نبی کے نور سے بنا ہے, میرے نبی کے نور کا پرتو ہے, عکس ہے. تو عالم غیب کا علم, غیب کا ہر علم حقیقت میں آقا نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے. علم غیب حضور کے ذات کا علم ہے. حضور کی ذات کا علم خود حضور کی ذات کو نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلام
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدنا خواجة معين الدين الأجمري رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليهم ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة وقدس الله أسرارهم ثم إلى روح حضرة النور وحضرة الفيض وحضرة الجمال وحضرة النور ثم إلى جميع من مات في سلسلتنا إلى يوم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں. پروردگارا اس مجمع میں جتنے بھی حضرات حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما. اپنے حبیب کے عشق اور اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے یہ آئے ہیں مولا، انہیں حبیب پاک کا غلام بنا، حقیقی معنوں میں غلام بنا، حقیقی معنوں میں غلام بنا، حقیقی معنوں میں غلام بنا. عشق مصطفیٰ ہمارے عشق مصطفیٰ کی آگ ہمارے سینوں میں جلا دے، ہمارے دلوں میں جلا دے. مولا تعالی ہمیں حضور کا غلام بنا، صحیح معنوں میں غلام بنا، حضور کا گرویدہ بنا، حضور کے عشق سے ہمیں ہمیشہ مالا مال سرفراز ہے. میلاد النبی کا یہ جلسہ اگلے زمانوں کی یاد دلاتا ہے. مولا تعالی پھر سے یہ پنڈال چمک اٹھا ہے، یہ مجمع چمک اٹھا ہے. تاریخ خود کو دہرا نہیں سکتی یہ کہتے ہیں، لیکن تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. مولا بڑی خوشی ہو رہی ہے. پروردگار تیرے حبیب پاک کا ذکر کرنے کے لیے یہاں میں آیا، تیرے حبیب پاک کا ذکر سننے کے لیے. مجھ سے بہتر اور مجھ سے قابل اور مجھ سے زیادہ نیک اور اچھے اور پیارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. مولا ان سب کے کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ان سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے روضہ نور کی زیارت کے شرف سے اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والوں میں شامل فرما. اے پروردگار ہم سب سے ہمارے آقا راضی ہو جائے. مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، سنتوں پر عمل نہیں ہے مولا.